اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین کرام، یقیناً آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے کرم سے بالکل خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں اللہ کریم آپ کو ہر میدان عمل میں کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ محترم ناظرین کرام، آج ایک بہت ہی خوبصورت ترین پیغام کے ساتھ حاضر خدمت ہوا ہوں۔ آج کا جو بیسیکلی پروگرام ہے وہ آپ کی زندگی کے متعلق ہے، اور اس زندگی کے اندر آپ کو 15 سے 16 ایسی غلطیاں ہیں جو آپ کو نہیں کرنی چاہیے۔ میں ایک ایک کر کے یہ سارے پوائنٹ آپ کے سامنے بیان کروں گا، لیکن اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک مکمل توجہ کے ساتھ سنیے گا، دیکھیے گا، اور ان پوائنٹس کو آپ اپنے پلے باندھ لیجئے تاکہ بہترین انداز کے ساتھ آپ اپنی زندگی کو پرسکون طریقے سے جی سکیں۔ جی ہاں، آپ صحیح سن رہے ہیں، زندگی اللہ تعالیٰ کا ایک بہت ہی خوبصورت ترین تحفہ ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادات کا ذکر کیا ہے تو دوسری طرف انسان سرکشی کے عالم میں بھی مبتلا ہے، لیکن بطور مسلمان، بطور اچھا انسان، میں آج آپ کے سامنے 16 ایسے پوائنٹس ہیں جن کو اگر آپ بہترین طریقے سے اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں تو یقین جانیے گا آپ کی زندگی بڑی خوبصورت ہو جائے گی۔ سب سے پہلے تو انشاءاللہ العزیز آپ نے میرے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق دے، مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق دے، اور آپ بھی اس کو سنیے گا۔ تو پہلے میں نے کہہ دیا ہے کہ آپ نے کوئی بھی چیز سکپ نہیں کرنی۔ تو پہلا پوائنٹ ہے کہ لوگوں پہ جلدی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ جی ہاں، آپ لوگ مطلب ہے کہ زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم لوگ زندگی کے اندر بہت سے لوگوں پر، جس کو ہم بلائنڈ فالورز دوسرے الفاظ میں بولتے ہیں، اندھا اعتماد کرنا، یہ تقلیدی انداز میں اگر آپ اس بندے کی اندھا دھند تقلید کریں گے تو یہ غلط چیز ہے۔ کبھی بھی کسی بھی انسان کی اندھی تقلید نہیں کرنی چاہیے سوائے اللہ پاک کی ذات کے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو کوشش کریں آپ ایسے دوستوں سے اور ایسے لوگوں سے امید نہ لگائیں، اور نہ ہی ان لوگوں پر آپ جو ہے وہ بھروسہ رکھیں۔ آپ نے اگر بھروسہ کرنا بھی ہے تو سب سے بہترین بھروسہ کی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو دوسرے نمبر پر جو ہے وہ ہے تبدیلی سے گھبرا جانا۔ تو دوسرا پوائنٹ ہمارا جو ہے کہ ہم لوگ تبدیلی سے گھبرا جاتے ہیں۔ یہاں میں تھوڑا سا ڈیٹیل کے ساتھ بتانا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ کے اندر اپنے کام کا سلسلہ شروع کیا تو لوگوں نے ان کو مشورہ دیا تھا کہ آپ تجارت کے لیے ملک شام آپ سفر کر سکتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے اس کے کہ مکہ شہر تھا تو وہاں پر ہی تجارت کرتے، آپ نے میسرہ غلام کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا سامان لے کر ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے، تو تجارت کا یہ والا سلسلہ انہوں نے جاری رکھا تھا۔ تو یہ ایک چھوٹی سی مثال میں نے اس لیے پیش کی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اندر ایک تبدیلی لانے کا ایک عہد کیا تھا۔ تو آپ بھی جس جگہ پر بیٹھے ہیں یا تو آپ اس جگہ کو تبدیل کر لیں، یا آپ کے پاس کوئی بھی ایسی چیز ہے اور آپ اس چیز سے کافی پریشان ہیں کہ یار اس وجہ سے میں کافی پریشان ہوں، تو آپ اس چیز کو تبدیل کر لیں۔ آپ اپنی زندگی کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جب آپ تبدیل کریں گے اور تبدیلی کو مانیں گے تو یقین کیجئے گا آپ کی زندگی کامیاب ترین زندگی بن جائے گی۔ میں بذات خود یہی کام کرتا ہوں، تو آپ نے بھی نیکسٹ ٹائم یہی کام کرنا ہے کہ تبدیلی کو آپ نے اپنی زندگی میں لے کر آنا ہے اگر آپ بہترین طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں۔ اب آئیے تیسرے پوائنٹ کی جانب۔ تیسرا پوائنٹ ہے کہ ماضی کی غلطیوں کو یاد کرتے رہنا۔ اب ماضی کی غلطی کو یاد کرنے سے مراد یہ ہے کہ ایک انسان کی زندگی میں ایک بیڈ پوزیشن، ایک بیڈ پہلو تھا، ٹھیک ہے؟ اب اس پہلو کی جانب جب آپ بار بار سوچیں گے تو آپ نیگیٹیوٹی کی جانب چلے جائیں گے، اور آپ مثبت سوچنے کے بجائے آپ کے ذہن میں غلط راستے راسخ ہو جائیں گے۔ تو کوشش کرنی ہے آپ نے پچھلی ایسی باتیں جس کی بنا پر آپ کو شرمندگی کا سامنا ہوا تھا، تو آپ نے کوشش کرنی ہے ان چیزوں سے آپ نے بچنا ہے۔
اس کے بعد اگلا پوائنٹ جو ہے وہ ہے کہ خود کو لوگوں سے کمپیئر کرنا. جی ہاں، آپ جب دوسرے لوگوں سے اپنے آپ کو کمپیئر کرتے ہیں تو یہ آپ سب سے بڑی غلطی کر رہے ہوتے ہیں. ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا. اللہ پاک نے آپ کو ایک خوبصورت ترین انسان بنایا ہے، اور اس کا باقاعدہ جو ہے قرآن پاک کے اندر بھی ذکر موجود ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ہم نے ہر انسان کو خوبصورت ساخت پہ بنایا ہے. تو اللہ پاک نے جب آپ کو اتنی خوبصورتی دی ہے تو آپ کیوں اپنے آپ کو لوگوں سے کمپیئر کر رہے ہیں؟ جو آپ کے اندر ایک حقیقت چھپی ہے، آپ اپنے اس راز کو خود تلاش کریں. جو آپ کے اندر جوہر پوشیدہ ہیں وہی باہر لے کر آئیں. آپ اپنی زندگی کو خود سے خوبصورت کیوں نہیں گزارتے یار؟ آپ اپنی زندگی کے اندر خوبصورت چیزیں لے کر آئیں اور کوشش کریں کہ اپنے آپ کو لوگوں سے کمپیئر نہ کریں. یہ آپ کو میں نے جو پوائنٹ بتایا تھا وہ چوتھا تھا. اسی ترتیب سے آپ پانچواں پوائنٹ سنیے گا کہ لوگوں سے جھوٹا وعدہ کرنا. اللہ پاک اس جھوٹی بات سے ہمیں دور رکھے. تو کوشش کیجئے گا کہ جھوٹ، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بھی لعنت ہے. ہاں، چند جگہوں پر جو ہے وہ مصلحت کے تحت اگر آپ بات کو کسی طریقے سے کسی وے سے بیان کرتے ہیں تو وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن جھوٹ جو ہوتا ہے نا، اس کا کوئی جو ہے وہ سر پیر نہیں ہوتا. اور میں اپنے اساتذہ سے یہ سنتا آیا ہوں کہ جھوٹ بولنے والا شخص ایسا ہوتا ہے کہ ایک چھت پہ وہ انسان چل رہا ہو تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک چھت پہ چلنے والا انسان کتنی دیر تک چل سکتا ہے. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ایک جھوٹ کو سنبھالنے کے لیے آپ کو ہزار دروغ گوئی سے سہارا لینا پڑتا ہے. تو کوشش کیجئے آپ اپنی زندگی میں جھوٹ کو دور کیجئے. اللہ تعالیٰ اس بات کی مجھے بھی توفیق عطا کرے، اور آپ نے بھی نیکسٹ ٹائم کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے اس جھوٹ سے دور ہونا ہے. اس کے بعد ہے فضول گوئی، مطلب کہ آپ نے فضول بات کبھی بھی کسی سے نہیں کرنی. معنی اس کا یہ ہے کہ من سامتا نجا. اگر آپ نے خاموشی اختیار کر لی تو اس خاموشی کی بنا پر آپ کی زندگی میں سکون برپا ہو جائے گا. اور یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جب انسان بہت سی چیزوں پر کمپرومائز کرتا ہے خاموشی کے ساتھ تو ان اللہ مع الصابرین، تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو خاموشی دنیا کا سب سے خوبصورت ترین مومن کا ہتھیار ہے. تو مومن کا جو ایک ہتھیار ہے وہ خاموشی ہے. تو خاموشی کو آپ اپنی زندگی کے اندر لے آئیں تو پھر آپ اپنی اس زندگی کو دیکھیے گا کہ آپ کی زندگی کیسے گزری ہے. اس کے بعد ہے کہ فضول میں موبائل وغیرہ اور ان چیزوں کے درمیان پڑھ کر اپنے ٹائم کو ضائع کرنا. جی ہاں، یہ وقت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. ٹھیک ہے، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں، سدا عیش و دورہ دکھاتا نہیں. تو یہ جو وقت ہے اس کی زیادہ سے زیادہ قدر کیجئے، بجائے اس کے کہ کل آپ کے اوپر کوئی ایسا وقت آئے خدا نہ خواستہ کہ جس کے ساتھ آپ پریشان ہو جائیں. تو کوشش کریں آپ اپنی زندگی کے اندر ایسا وقت نہ لائیں جس کے ساتھ آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے. تو کوشش کریں اپنے وقت کا استعمال اچھے سے کریں. موبائل استعمال کرنا، لیپ ٹاپ استعمال کرنا، ریلز دیکھنا، ٹک ٹاک دیکھنا، چھوٹی چھوٹی ایسی ویڈیوز دیکھنا جس کے ساتھ آپ کا ٹائم ویسٹ ہو. ہاں، آپ ایک اچھی چیز دیکھ رہے ہیں، اس سے بہتر تو دنیا کے اندر میرا نہیں خیال کہ کوئی استاد ہو. سب سے بہترین استاد جو ہے وہ آپ کا یوٹیوب ہے، وہ آپ کا ٹک ٹاک ہے. لیکن اگر اس کا صحیح طریقے سے استعمال آپ کر سکتے ہوں تو امید آپ میری یہ والی بات سمجھ چکے ہوں گے. اس کے بعد ہے حقیقت کو تسلیم نہ کرنا. ریالٹی، جو ریالٹی ہوتی ہے وہ ہر انسان کے سامنے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ دیکھا جائے کہ انسان اپنی زندگی کے اندر جو کچھ کر رہا ہوتا ہے اس کا حقیقت کے ساتھ کتنا واسطہ ہوتا ہے. آپ کوئی بھی چیز لے لیں، ہر اس چیز کے اندر اچھائی اور برائی کے پہلو ہوتے ہیں. تو حقیقت جہاں پر ہوتی ہے آپ اس کو تسلیم کریں. آپ جہاں پر بھی موجود ہوں آپ ڈیفنس کریں حقیقت کا، سچائی کا. جہاں پر ممکن ہو آپ ڈٹ جائیں اور ڈٹ کھڑے ہو کر آپ اس کا جو ہے وہ مقابلہ کریں. انشاءاللہ دیکھے گا آپ کی زندگی کے اندر
کتنی خوبصورت بہاریں آتی ہیں۔ اب یہاں تک جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں امید ہے آپ کو پسند آئی ہوں گی، اور یہاں تک اگر آپ نے ہماری ویڈیو دیکھ لی ہے اور آپ کو پسند آ رہی ہے تو کوشش کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، اور نیچے کامنٹ سیکشن میں آپ کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں یا کچھ بھی کہنا چاہتے ہیں تو آپ کے سامنے پورا کامنٹ باکس موجود ہے، تو بھریے جناب، لکھیے، ہم بیٹھے ہیں انشاءاللہ آپ کے ہر سوال کا جواب بھی ہم دیں گے۔ اس کے بعد آ جائیں آپ آٹھویں چیز کی جانب، نویں چیز کی جانب۔ آٹھویں چیز تو میں نے جو ہے وہ بتا دی تھی، حقیقت کو تسلیم نہ کرنا، وہ ہے خود کو حد سے زیادہ ایکسپوز کرنا، ہر بات لوگوں کو ڈیٹیل سے بتانا جس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ یقین کیجئے اپنے آپ کو جب آپ ایکسپوز کریں گے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ آپ اپنی بہت سی ایسی چیزیں لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ والدین کہا کرتے تھے کہ بیٹا چولہے کی بات چولہے کی حد تک ہی محدود ہونی چاہیے۔ آپ جہاں بھی جاتے ہیں ہر قسم کی آپ کی ویڈیو بن رہی ہوتی ہے، آپ یہاں بیٹھتے ہیں جتنی بات کرنا ہوتی ہے آپ اس سے 4 ہاتھ آگے اس بندے کو وہ والی بات بتاتے ہیں۔ تو کیوں بتاتے ہیں؟ تو خود کو کبھی بھی آپ اتنا بڑھا چڑھا کر ایک ملمہ کاری کی صورت میں لوگوں کے سامنے پیش نہ کریں۔ خوبصورت انسان بنے، اور خوبصورت انسان کی یہی نشانی ہے کہ وہ اپنی زندگی کو جتنا آسانی کے ساتھ جی سکتا ہے وہ جیے، اور کوشش کرے کہ اپنی ایک حدود کے اندر رہ کر اپنی زندگی کو گزارے۔ میں تیزی کے ساتھ آگے یہ چیزیں بتا دیتا ہوں، ویڈیو لمبی نہ ہو جائے۔ اس کے بعد ہے خود کو تبدیل نہ کرنا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اب اس شعر کے اندر میں نے یہ کوٹیشن اس لیے آپ کو بتائی ہے، پہلے میں نے قرآن کریم کی آیت بینات سے میں نے آپ کو واضح بتایا ہے کہ تبدیلی کے بغیر انسان اپنی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ کوشش کریں خود کو تبدیل کریں۔ اب یہ تبدیلی ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک دن آپ نے یہ والی ویڈیو دیکھی اور آپ نے یہ والی چیز دیکھی تو آپ کے اندر جو ہے وہ کوئی فوراً سے وہ موٹیویشنل یہ چیزیں جاگنا شروع ہوں گی اور میں یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا۔ ضرور کریں، لیکن وہ کہتے ہیں قطرہ قطرہ دریا، دانہ دانہ انبار۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ انسان کی زندگی میں انسان کو کامیاب ترین انسان جو ہے وہ بناتی ہے۔ اس کے بعد ہے حد سے زیادہ امیدیں لگا لینا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یقین، امید، میں تو امید کا لفظ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالنا چاہوں گا، میں یقین کہوں گا۔ تو یقین کیجئے تو صرف اللہ کی ذات پر کیجئے، لوگوں سے کسی قسم کی امید وابستہ نہ کریں۔ کوشش کریں آپ اپنے تئیں جئیں، کسی بندے سے کسی قسم کی کوئی بھی امید نہ لگائیں۔ ظاہری بات ہے بھروسہ ٹوٹتا ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، آپ اس بندے کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، آپ کی زندگی میں وہ بندہ بہت اچھا چل رہا ہوتا ہے، تو آپ نے ایک چھوٹی سی امید اس بندے کے ساتھ لگائی تو بیڑا غرق ہو گیا اپنی ساری پچھلی کی ہوئی چیزوں کا۔ حالانکہ اس بندے نے کتنی آپ کے ساتھ اچھائیاں کی ہوتی ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی امید پر پانی پھرنے سے آپ نے اس بندے کو اپنی زندگی سے بلیک لسٹ قرار دیا۔ تو کوشش کریں آپ اس بارڈر کو کراس نہ کریں، کوشش کریں آپ کسی سے امید لگائیں ہی نہیں۔ اس کے بعد آ جائیں آپ غلط لوگوں کو زندگی میں شامل کر لینا۔ بڑی خوبصورت بات یاد آ گئی کہ صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت، کہ اچھے لوگوں کی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے اور برے لوگوں کی صحبت انسان کو برا بناتی ہے۔ آج کل یوٹیوب پر بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو دھوکہ دکھائی میں غلط اور بے راہ روی پر انسانوں کو مرتکب کر رہے ہیں۔ یقین جانیے گا میں ان یوٹیوبرز کا نام نہیں لوں گا جو ہر وقت انسان کو کوستے رہتے ہیں، آپ کے پاس یہ نہیں ہے، آپ کے پاس وہ نہیں ہے، آپ یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، آپ وہ کریں گے تو وہ ویسا ہو جائے گا۔ کچھ بھی نہیں ہونا۔ کوشش کریں غلط لوگوں کو، غلط چیزوں کو، غلط ایپس کو، امید ہے آپ میرے ان الفاظ کو بہت زیادہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، آپ اپنی زندگی سے نکال پائیں گے، اپنی زندگی میں تبدیلی دیکھے گا کیسے تبدیلی آتی ہے۔ اس کے بعد ہے کہ خود کو فضول اور بے وقوف سمجھنا۔ میں نے پہلے وہ آیت مبارکہ بتائی کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تقویم، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خوبصورت ساخت پہ بنایا ہے۔ تو یار کیوں اپنی ویلیو کو لوگوں کے سامنے کم کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو کیوں ڈی گریڈ کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بہترین انسان بنایا ہے۔
فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ فرشتوں سے بہتر اللہ پاک نے انسان کو بنایا ہے۔ اگر آپ حقیقت جانیں تو کوشش کریں کہ انسان کو جو ہے وہ کبھی بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ ڈی گریڈ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کا بہت بلند مقام ہے، اپنے مقام کو سمجھیے، اپنی شناخت اپنے آپ سے کروائیے، لوگوں کے سامنے آپ اچھا بنیے، آپ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو اچھائی، ہاں تکبرانہ لہر انسان کے اندر نہیں آنی چاہیے کہ لا يدخل الجنت مثقال ذرۃ الا من کبر۔ جب آپ میں تھوڑی سی بھی جو ہے وہ تکبر اور غرور اور اناپرستی آپ کے پاس آ جاتی ہے تو وہ خدا تعالیٰ کے قریب جو ہے وہ آپ کو ایک الگ راستے پر آپ کو لے کے جاتی ہے۔ تو کوشش کریں آپ تکبر سے بچیں، اپنے آپ کو، اپنی ویلیو کو سمجھیں، اپنے آپ کو بڑا بنائیں۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ جو ہے 15واں، وہ ہے خود کو مختلف بنانے سے ڈر جانا۔ آپ اپنے آپ میں تبدیلی لائیے، آپ اچھا لباس پہنیے، اچھے جوتے پہنیے، اگر آپ شیو کرتے ہیں تو اچھی شیو کیجیے، اگر آپ نے سنت کے مطابق داڑھی رکھی ہے تو آپ اپنی اس خوبصورتی کو جو ہے وہ برقرار رکھیے، کیونکہ صفائی تو نصف ایمان ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں آپ ان کو اگر لیں گے تو یقین جو ہے وہ آپ مانیے گا کہ آپ خود کو مختلف بنانے سے آپ پیچھے نہیں ہٹ رہے، بلکہ آپ اپنے آپ کو مختلف بناتے جا رہے ہیں۔ آخری پوائنٹ ہے کہ منفی سوچتے رہنا۔ جی ہاں، سب سے بڑی غلطی انسان کی جو ہوتی ہے وہ نیگیٹیوٹی ہوتی ہے، اور انسان پریشان اس وقت ہوتا ہے جب انسان تھک جاتا ہے، ہار جاتا ہے۔ لیکن ان اللہ مع الصابرین، صبر سے اپنی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مدد جو ہے وہ طلب کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا ہو سکے آپ بدگمانی، بدشگوفی اور ایسی باتیں اور لوگوں کی فضول ترین باتیں آپ لوگوں کی نہ سنا کریں، ایسی چیزیں نہ دیکھیں۔ یہی چیزیں تھیں 16 جو آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہیں۔ میں ایک بار پھر اس کو ریمائنڈ کروا دیتا ہوں۔ پہلا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لوگوں پہ بہت جلدی بھروسہ کر لینا، دوسری بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ تبدیلی سے گھبرا جانا، تیسری بات بتائی تھی کہ ماضی کی غلطیوں کو یاد کرتے رہنا، چوتھی چیز بتائی تھی کہ خود کو لوگوں سے کمپیئر کرنا، اس کے بعد میں نے اگلا پوائنٹ بتایا تھا کہ لوگوں سے جھوٹا وعدہ بیان کرنا، چھٹا میں نے بتایا تھا کہ بہت جلدی جو ہے وہ ہار مان جانا، اس کے بعد میں نے بتایا تھا کہ فضول میں موبائل وغیرہ ایپس وغیرہ کا استعمال کرنا، ویڈیوز دیکھنا، اس کے بعد میں نے بتایا تھا کہ حقیقت کو تسلیم نہ کرنا، اس کے بعد تھا کہ خود کو تبدیل نہ کرنا، حد سے زیادہ امیدیں لگا لینا، غلط لوگوں کو زندگی میں شامل کرنا، اور اس کے بعد ہر انسان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے رہنا اور خود کو مختلف بنانے سے ڈرتے رہنا اور منفی سوچتے رہنا۔ امید ہے آج کی یہ خوبصورت ترین ویڈیو، یہ خوبصورت ترین پیغام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ امید ہے جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ اگر آپ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، ڈائریکٹلی مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے پاس ہمارا فون نمبر موجود ہے، آپ سکرین پر فون نمبر دیکھ سکتے ہیں، آپ ڈائریکٹلی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، کاؤنسلنگ کے لیے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور نیچے کامنٹ سیکشن میں آپ جو کچھ پوچھیں گے انشاءاللہ میں آپ کو اس کا جو ہے وہ جواب بھی دوں گا۔ لیکن جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، سبسکرائب نہیں کریں گے تو اگلی ویڈیو آپ کیسے دیکھ سکیں گے؟ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔